सन 1936 में ایک جرمن سیاح نے کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے اسلام مستقبل کی قوت. اس کتاب میں اس نے ثابت کیا ہے کہ مستقبل کی ایک بہت بڑی قوت اسلام کی صورت میں ہوگی. اسلام سب پہ غالب آ جائے گا. افرادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اسلام ایک بہت بڑے طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ رونما ہوگا اور مسلمانوں کو غلبہ ملے گا. اور اس نے اس کی 3 بڑی وجوہات بیان کی ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت، اسلام اور دین کے فکری اساس اور نظریات اور عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ایک جذب رکھا ہے، تاثیر رکھی ہوئی ہے. جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، اسلامی اور دینی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس سے لازمی طور پر متاثر ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. دوسری بڑی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلم ممالک ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، یہ سارے کے سارے اسلامی ممالک قدرتی وسائل اور قدرتی جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں اور زمین کے جو دفینے ہیں، اس حوالے سے یہ ممالک مالا مال ہیں. ان کے پاس بڑے ذخائر موجود ہیں. اگر یہ منظم طریقے سے ان ذخائر کو اور ان قدرتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طور پر بروئے کار لائیں اور صحیح استعمال شروع کر دیں تو ان کو مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، بلکہ مغرب ان کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلائے. تیسری بڑی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اسلام میں اسلامی نقطہ نظر سے خاندانی منصوبہ بندی جائز نہیں ہے. بچوں کا روک تھام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس طرح اسلامی اور قوت جو ہے وہ بڑھتی ہے نفر کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس طرح مستقبل میں مسلمان بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اسلام جو ہے وہ بہت بڑی طاقت کی صورت میں ظاہر ہوگا. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اسلام کا راستہ اگر روکنا ہو تو مغرب کو چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ شروع کرے.